وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب پوچھیں آپ سے، یعنی ہے میرے حبیب، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، میں ان کے بالکل نزدیک ہوں۔ اب اس آیت کی جو ابتدا ہے، اگر غور کریں تو یہ کتنی پیاری آیت ہے کہ ہجوم بلا میں، طوفان مصائب میں، گرداب ہلاکت میں، تکلیفوں کے طوفان میں، بلاؤں کے ہجوم میں، جو گھرے ہوئے شکستہ دل اور پریشان انسان کے لیے ان چند لفظوں میں اطمینان اور سکون کا عجیب و غریب روح پرور ایک پیغام ہے، جو بلاؤں میں گھری ہوئی ہوں، مصیبتوں اور مصائب میں گھری ہوں، تکلیفوں میں پریشان ہوں، چند لفظوں میں ایک عجیب و غریب اطمینان اور سکون ہے۔ اگر بندہ اس کے معنوں میں گم ہو، اس کے معنوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں ان کے بہت نزدیک ہوں، میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، بالکل قریب ہوں، بالکل نزدیک ہوں۔ ان دو لفظوں میں راحت اور اطمینان کی ایک دنیا سمٹ آئی ہے، دنیا، راحت، چین اور قرار اور سکون اور آرام کی۔ علماء فرماتے ہیں کسی فصل بہار کی نسیم سحر کہ حیات بخش قطروں میں وہ اثر کہاں جو اثر ان دو لفظوں میں ہے کہ میرے محبوب یہ جب میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیں میں ان کے بالکل قریب ہوں، بالکل قریب ہوں۔ دکھ اور دردوں کا مارا ہوا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک، میرا خالق مجھ سے الگ نہیں ہے، مجھ سے دور نہیں ہے کہ اس کو میرے حال کا علم نہ ہو، اس کو میرے رنج و الم کی خبر نہ ہو، وہ قریب ہے، تو صرف اس کا تصور کر لینے سے انسان کو کس قدر قرار آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ عجیب و غریب راحت اور آرام کی دنیا سمیٹ دی گئی اپنے بندوں کے لیے۔ محبوب جب یہ آپ سے سوال کریں، جب یہ آپ سے پوچھیں میرے متعلق، تو آپ ان کو بتائیں میں بالکل ان کے قریب ہوں۔ تو جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں،
تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حسن بصری بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں گے تو بتا دیں ان کو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، بالکل قریب ہوں میں ان کے، مجھ سے دعا کرو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم کس وقت دعا کریں؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بتائیں کہ میں قریب ہوں، اور جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات کے آخری حصے میں آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کر دوں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے رات کا آخری حصہ بڑا اہم ہے، کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کر دوں، اور کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یعنی وہ تو تیار ہے ہماری دعا کو قبول کرنے کے لیے، ہماری مغفرت کرنے کے لیے، ہمیں عطا کرنے کے لیے، مگر رات کے آخری پہر کون اٹھے گا؟ جو اٹھے گا اس کو وہ عطا کرے گا، اس کو بخش دے گا، مغفرت فرما دے گا اور اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ حضرت اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اور ساری طاقت اور ساری چیزیں آپ کے برین سے ہی چل رہی ہیں، عبادت کا مغز ہے۔ تو جس نے دعا ہی نہیں کی اس نے اپنی عبادت کو کیا مکمل کیا؟ عبادت کا مغز ہے دعا۔ اکثر آپ دیکھیں مولوی حضرات جو ہیں وہ فرض نمازوں کے بعد دعا نہیں مانگتے، حالانکہ دعا عبادت کا مغز ہے، مغز۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، یعنی کہ ہر سوال کے لیے کسی پیر کے پاس چلے جاؤ
حتیٰ کہ جوتی کے تسمہ اگر ٹوٹ جائے جوتی کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سوال بھی اللہ سے کرو. اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو. مگر آج لوگ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے کی بجائے کیا کریں گے؟ پیروں کے پاس چلے جائیں گے، آستانوں پر چلے جائیں گے، اور جو اللہ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے بات کرو. انہوں نے بھی اللہ ہی سے لے کے دینا ہے. کون سا انہوں نے اپنے پاس سے کچھ دے دینا ہے؟ نہیں، اللہ سے انہوں نے بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے اور آپ کو لے کے دے دینا ہے. تو تم خود کیوں نہیں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے؟ وہ تو کہہ رہے کہ میں تمہارے قریب ہوں. خود اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو. اپنی ہر حاجت کا اللہ سے سوال کرو، یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا بھی اللہ سے سوال کرو. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا سوال کرنا اس کی بارگاہ میں اس کو بہت پسند ہے. اس کو بہت پسند ہے ہمارا سوال کرنا، وہ دینا چاہتا ہے. جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس سے خوشی ہو، اس بات پر خوشی ہو کہ اللہ سختیوں اور مصیبتوں میں اس کی دعا قبول کرے، تو اس کو چاہیے جب عیش اور آرام کے دن ہوں تو وہ اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، کثرت سے دعا کرے. تو پھر مصیبتوں اور سختیوں کے جب دن آئیں گی تو اللہ اس کی ہر دعا قبول کرے گا. اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو اپنی ہتھیلیوں کے باطن سے سوال کرو اور ہتھیلیوں کی پشت سے سوال نہ کرو. ایسے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو. حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا والا کریم ہے. جب اس کا کوئی بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے. وہ بشرطے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ بلند کرتے اور ہاتھوں کو نیچے نہ گراتے یہاں تک کہ ان کو چہرے پر مل لیتے. یہ جو آج دعا کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو چہروں کے اوپر مل لیتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کس وقت کی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے؟ مجھے وہ وقت بتائیں جس وقت دعا جون سی ہے یہ فوراً قبول ہو جائے. آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں. رات کے
آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد، اور فرض نمازوں کے بعد، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، آج اکثر مولوی صاحبان وہ فرضوں کے بعد دعائیں نہیں مانگتے، اٹھ کر سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں کہ مسلم بن ابی بکرہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ دعا کرنے لگا، تو میرے والد نے پوچھا، اے بیٹے یہ دعا کہاں سے حاصل کی؟ میں نے کہا آپ سے۔ انہوں نے کہا رسول کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اور کہنے لگی پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹی ہو۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ ہم کھال اور کپڑے کو پیشاب کی وجہ سے کاٹ دیتے تھے۔ پہلی روایات میں آتا ہے نا کہ اگر کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو وہ کپڑا وہاں سے کاٹ کر پھینک دیتے تھے۔ جسم کے کسی حصے کو پیشاب لگ جاتا تو وہ جسم کا حصہ کاٹ کر پھینک دیا جاتا تھا۔ ہماری آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نہیں تو یہ کیا گفتگو کرتی ہے؟ میں نے اس کو کہا تم جھوٹی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جا رہے تھے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ سچی ہے۔ اس دن کے بعد آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب مجھے آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں، حدیث میں درجنوں دعائیں آئی ہیں جو فرمایا کرتے تھے۔ اس میں ہے کہ مجھے عذاب قبر سے، آگ کی گرمی سے مجھے پناہ میں رکھ، مجھے کفر، فقر اور عذاب قبر سے حضور پناہ مانگتی تھی۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، حدیث میں ہے جی، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا ایک مرتبہ، جو فرض نماز پڑھ کر ایک دفعہ اس نے آیت الکرسی پڑھا، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا اور کوئی چیز مانے نہیں۔ بس اس کے جنت میں داخل ہونے کی اتنی دیر ہے، موت کا وقت جن سے جو ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی کسی فرض یا نفل نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ میرے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے، تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب بھی آپ کے قریب ہوا میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، اے اللہ میرے گناہوں اور خطاؤں کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کا تصور نہیں، گناہوں سے پاک، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ
مجھے ہلاکت سے بچا لے۔ اے اللہ مجھے نیک اعمال اور اخلاق کی ہدایت دے دے۔ تیرے سوا کوئی نیک اعمال کی ہدایت دینے والا نہیں، اور تیرے سوا کوئی برے اعمال سے بچانے والا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر نماز کے بعد، فرض ہو یا نفل، اس کے بعد یہ دعا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ہمیں فرض نماز پڑھائی، اس کے بعد ہماری طرف منہ کر کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں ہر اس عمل سے پناہ میں آتا ہوں جو مجھے تیری بارگاہ میں شرمندہ کرے۔ ہر اس عمل سے پناہ میں جو مجھے شرمندہ کرے۔ میں ہر اس شخص سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے ہلاک کرے، اور ہر اس امید سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے غافل کر دے۔ ایسی کوئی امید دنیا کی جو مجھے تجھ سے غافل کر دے، اور ہر اس فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھے بھلا دے، اور ہر اس گناہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے، کہ اتنا کسی کو مل جائے کہ وہ تکبر اور غرور میں ہی چلا جائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا میں حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھائے اور دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھائے اور اس کے بعد دعا کرے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ جو بندہ نماز پڑھائے اور نماز کے بعد دعا کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھائی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے۔ علامہ مالکی طرابلسی مغربی آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ امام مقتدیوں کو بھی اپنی دعا میں شریک کرے، اور روایت ہے کہ جس نے ان کو نہیں شریک کیا اس نے ان سے، پیچھے نماز پڑھنے والوں سے خیانت کی، اگر ان کو اپنی دعا میں شامل نہیں کیا۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز کے بعد دعا کرنا جائز ہے، کہ نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدھی رات اور فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور جب بھی مسلمان جمع ہوں، بعض دعا کریں اور بعض آمین کہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو چونکہ بکثرت یہ جو میں نے احادیث بے شمار بیان کی اور بے شمار بیان نہیں بھی کر سکا، احادیث میں فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہراً ذکر کرنا اور دعا کرنا یہ ثابت ہے کثرت احادیث سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فرض نماز کے بعد ذکر بھی کیا جائے اور دعا بھی کی جائے۔ اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ اچھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، اور ہتھیلیوں کا باطنی حصہ اپنے کندھوں کے بالمقابل رکھے، اور دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لے، ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پہلے اللہ کی ایسی حمد و ثنا کرے جس کا وہ اہل ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، صلاۃ پڑھے، اس کے بعد سوال کرے تو اس کی دعا کی قبولیت متوقع ہے۔
اس نے جو دعا مانگی وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ کی حمد کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اب وہ دعا مانگے تو اس کی دعا جو سی ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔ امام بخاری حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرے، پورے یقین کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ دعا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے دعا نہ کرے، ایسے دعا نہ کرے کہ وہ یہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے وہ بھی عطا فرما دے، اگر تو چاہے تو مجھے یہ بھی۔ یقین کے ساتھ دعا کرے، مولا کریم تو مجھے یہ عطا فرما دے، مجھے رزق حلال عطا فرما دے۔ یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے رزق حلال عطا فرما، اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ نہیں وہ عطا فرمائے گا۔ مولا کریم مجھے رزق حلال عطا فرما، مولا کریم میری مغفرت فرما، مولا کریم مجھے قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما، اگر تو چاہے تو قبر کے عذاب سے نجات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین سے دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول ہی نہیں کرتا جس کو دعا کی قبولیت کا یقین ہی نہ ہو، یعنی جو غافل دل سے دعا کرتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ دعا قبول ہوگی، وہ اس کا وعدہ ہے، میں دعا قبول کروں گا۔ تو قبولیت کے اوقات میں دعا کرے، مثلا رات کے آخری حصے میں، فرض نمازوں کے بعد، اسی طرح جو مبارک دن ہیں قبولیت کے ایام، یوم عرفہ، رمضان شریف کے ہر روز، جمعہ شریف والے دن، قبولیت کے احوال میں دعا کرے، مثلا بارش کے وقت۔ حضرت انس فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اذان اور اقامت، اذان اور اقامت میں 15 منٹ کا وقفہ کم و بیش ہوتا ہے، اس 15 منٹ کے اندر جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ پھر یہ کہ قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرے، قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بندے کا اللہ سے سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ جو بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ تو سجدے میں بکثرت دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا گلا پھاڑ پھاڑ کر دعا نہ کرے، بہت چیخ چیخ کرے اللہ مجھے میری مغفرت فرما دے، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بہرے اور غائب سے دعا نہیں کر رہے، وہ دعا تو تمہارے اندر کی سن لیتا ہے۔ چیخ چیخ کر کے اس کو آرام سے سکون سے دعا کرو، گڑ گڑا کر یا الہ العالمین، خشوع کے ساتھ، ڈر اور خوف سے اپنے رب سے چپ کے دعا کرو۔ اچھا 3 بار دعا کرے، یہ بھی ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے، اور جب سوال کرتے 3 بار سوال کرتے۔ پھر قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تک جلدی نہیں کی جائے گی تمہاری دعا قبول ہوتی رہے گی۔ تم میں سے ایک شخص کہتا ہے میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو بکثرت سوال کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ سوچو کہ میں نے اللہ سے ایک ہی سوال کرنا ہے، نہیں، وہ کریم ہے جس سے تم دعا کر رہے ہو، جتنے مرضی سوال کرو، جتنی مرضی دعا کرو، ہاں قبولیت میں جلدی نہ کرو، وہ اس کی حکمت ہے۔ دعا قبول اسی وقت ہوتی ہے مگر اس کی قبولیت کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی بعثت کے لیے جو دعا کی وہ تقریباً 3000 سال کے بعد قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے لیے جو دعا فرمائی وہ 300 سال کے بعد قبول ہوئی، اس کا ظہور ہوا اس دعا کا۔ تو قبولیت دعا کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ انسان کی دعا، میری دعا قبول ہونی چاہیے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے لیے وہاں کا یونیفارم پہننا پڑتا ہے، وہاں کے کوڈ ورڈز ہوتی ہیں، تب آپ وہاں داخل ہوتی ہیں۔ آرمی والوں کا براؤن کلر، نیوی والوں کا گرے کلر، نیوی والوں کا وائٹ کلر، ایئر فورس والوں کا گرے کلر، پھر ہر جگہ کی اپنے اپنے کوڈ ورڈز ہیں، ان کے تحت ہی اس کو اندر داخل کیا جائے گا۔ وہ لباس پہن کر آئے گا تو اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ نیوی والے وائٹ، ایئر فورس والے گرے، ملٹری والے براؤن، جب اس لباس کے ساتھ آئیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں دروازہ کھلتا؟ کیوں نہیں اس دعا کی قبولیت کا؟ دعا قبول بھی ہو گئی، اس کا ظہور نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ پہلے گناہوں سے توبہ تو کرو۔ لوگوں کے جو حقوق دبا رکھیں یا مار رکھیں، وہ لوگوں کے حقوق تو ان کو ادا کرو۔ اگر کسی پر ظلم کیا تو اس سے پہلے معافی تو کروا لو اپنی، کہ یار مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا، اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ مل کر 3 بار بارش کی دعا کی۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ بارش کی دعا کی۔ بارش ہو گئی؟ بارش پھر بھی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ جن لوگوں کے اندر بیٹھ کر تم دعا کر رہے ہو، ان لوگوں کے اندر ایک چغل خور بھی ہے۔ چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ جب تک وہ درمیان سے نکلے گا نہیں تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ پہلے اس چغل خور کو بیچ میں سے نکالو۔ جب تک وہ نکلے گا نہیں تمہاری دعا، نبی دعا کر رہے ہیں، نبی، کوئی غوث ولی کتب قلندر بھی نہیں، نبی دعا کر رہے ہیں، پہلے اس کو نکالو، اس چغل خور کو اپنے اندر سے۔ نبی کی دعا نہیں قبول ہو رہی، قبول ہو گئی، ظہور نہیں ہو رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ تعالیٰ سے پوچھا، میرے مولا
وہ کون ہے جو چغل خور ہے تاکہ اس کو یہاں سے نکالا جائے اور پھر دعا کی جائے بارش کی؟ فرمایا میں تمہیں تو چغلی سے منع کر رہا ہوں کہ چغلی کرنی نہیں ہے، تو میں تم سے اس کی چغلی کیسے کر دوں کہ وہ کون ہے؟ ہاں موسیٰ، میں تم سے اس کی چغلی کیسے، میں تمہیں کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟ میں تو منع کر رہا ہوں چغلی کرنے سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو پھر جتنے بھی لوگ ہیں نا، کیونکہ اللہ نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو اب سارے توبہ کرو، تھا تو وہ ان میں ایک، مگر سارے توبہ کرو۔ جب سب نے توبہ کر لی تو فوراً بارش ہو گئی، فوراً بارش ہو گئی۔ معلوم ہوا آپ کے اپنے گناہ بھی دعا کی قبولیت کے ظہور کو روک دیتی ہیں، اور اگر جس اجتماع میں دعا کی جا رہی ہے، جن لوگوں میں بیٹھ کر دعا کی جا رہی ہے، ان میں کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو بھی دعا کی قبولیت اس کو روک دیا جائے گا۔ تو قبولیت دعا کی ایک اور شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ جب میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں تو اس کو چاہیے میرا حکم مانے، جو میرے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرے۔ انسان بندہ اور محتاج ہو کر اللہ کی بات نہ مانے اور اس کے حکم پر عمل نہ کرے۔ انسان بندہ، اس کا بندہ ہے، اس کا محتاج ہے، اور اس کے باوجود اس کے حکم پر عمل نہ کرے، اور پھر یہ چاہے کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، اور پھر یہ چاہے کہ وہ مالک اور بے نیاز ہو کر اس کی بے ادبی اور گستاخی کے باوجود اس کی ہر دعا کو قبول کرتا چلا جائے، تو ویسے بھی ایک قانون کے مطابق کچھ یہ انصاف نہیں لگتا، یہ چیز اچھی چیز نہیں محسوس ہوتی۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے کہ اگر غائب شخص کے لیے دعا کی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے، وہ بھی مسترد نہیں ہوتی۔ اچھا، قرآن مجید میں ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ جی، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ہم لوگ کئی بار دعا کرتے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا ایک جواب تو علماء نے یہ دیا کہ وہ دعا قبولیت کی ان شرائط اور آداب کے مطابق نہیں مانگی جاتی جیسے پیچھے ذکر ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جس چیز کی دعا کرتے ہیں وہ ہمارے حق میں کارآمد ہے یا مضر ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کر کے ہم کو اس کے ضرر سے بعض اوقات اس تکلیف سے بچا لیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا کر دیں اور ایک چیز کے سوال سے مجھے روک دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی، اللہ نے مجھے 2 چیزیں دے دیں، اور ایک چیز مانگنے سے، یہ نہیں کہ دی نہیں، مانگنے سے روک دیا، مانگنے سے مجھے روک دیا۔ میں نے سوال کیا کہ میری تمام امت قحط میں ہلاک نہ ہو، اللہ نے مجھے میری دعا قبول کر لی، ٹھیک ہے آپ کی امت قحط میں ہلاک نہیں ہوگی۔ میں نے سوال کیا ان کا مخالف دشمن ان پر مسلط نہ ہو، اللہ نے یہ بھی مجھے عطا فرما دیا۔ میں نے پھر سوال کیا میری امت آپس میں جنگ نہ کری، تو اللہ نے مجھے اس سوال سے روک دیا، اس دعا کو مانگنے سے اللہ نے مجھے روک دیا۔ اچھا، اب یہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی اگر حضور مستجاب الدعوات تھی اور اللہ کے محبوب تھے تو پھر اللہ نے ان کی پوری دعا کو قبول، تینوں دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تینوں چیزیں جو حضور نے مانگی اللہ نے تینوں چیزیں کیوں نہیں دی؟ ایسا نہیں ہے کہ اس دعا سے اگر کوئی یہ سوال کرے تو وہ یہ لازم آتا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب نہیں یا مستجاب الدعوات نہیں، ایسی قطعاً بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو رد نہیں کیا بلکہ آپ کو اس دعا مانگنے سے ہی منع کر دی، محبوب یہ دعا نہ مانگیے گا۔ یہاں سے ایک معنی یہ تو نکلتا اگر مانگ لیتے تو پھر اللہ پاک، اللہ نے مانگنے سے پہلے ہی روک دیا محبوب یہ نہ مانگیے گا، یہ سوال نہ کریں۔ وہ پہلے 2 سوال ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے کر لیے دونوں سوال۔ تیسرا سوال، اچھا دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک دعا کے سوا آپ کی تمام دعائیں قبول کی گئیں، اگر بالفرض محال، جی اگر آپ اس کو سوچتی ہیں یا سمجھتی ہیں کہ سپوز امپاسبل کہ ایک دعا جن سی ہے، دعائیں وہ ایک دعا نہیں درمیان میں رہ گئی، تو پھر ہمیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ایک دعا کے سوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو دعا فرمائی وہ قبول ہوئی، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت اگر روک دیا، چونکہ آپ کی زندگی میں ہر عمل کے لیے ایک حسین نمونہ ہے، ہر حضور کا سانس لینا، حضور کا ہر ادا، اس کے پیچھے ہزاروں کروڑوں حکمتیں اور حسن جن سے وہ پوشیدہ ہیں حضور کے کی ہر ادا کے پیچھے۔ تو دعا قبول نہ ہونے پر صبر اور ضبط کرنے کا نمونہ بھی اللہ پاک چاہتا تھا کہ یہ بھی آپ کی حیات طیبہ کا ایک حصہ میری امت کو، آپ کی امت کو نظر آئے۔ سو اس حکمت کی وجہ سے اگر آپ کی ایک دعا نہیں قبول کی گئی تو اصل اب یہ کہ اللہ تعالیٰ، دوسری بات یہ ہے کہ جو پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپ کے دعا کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو شخص علم سے یا بغیر علم کے گناہ کبیرہ کرتا رہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ایک شخص کہتے ہیں نا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک شخص بہت لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ مسافر کی دعا قبول ہوتی، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے یا میرے مولا، اے میرے مولا، مگر اس کا کھانا حرام ہے، جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام کا کھاتا ہے، وہ رزق حلال نہیں ہے،
جو لباس خرید کر پہن رکھا ہے اس میں کہیں نہ کہیں حرام کا کوئی نہ کوئی پیسہ اس میں شامل ہے، جب پیٹ میں غذا موجود ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی حرام کا لقمہ موجود ہے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ کہاں قبول ہوگی؟ ابراہیم بن نصر کرمانی وہ بیان کرتے ہیں، حافظ ابن اساکر روایت کرتے ہیں کہ 10 وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، کہ اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا حکم نہیں مانتے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا اقرار کرتے ہو، اللہ کا حکم مانتے ہو، سارے حکم، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی سنت کی اتباع نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی سنت کی اتباع نہیں کرتے، قرآن مجید پڑھتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، جنت کو پسند کرتے ہیں اس کے راستے پر نہیں چلتے، جہنم کو ناپسند کرتے ہیں مگر اسی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ابلیس کو اپنا دشمن کہتے ہیں مگر اس کی جو وہ چاہتا ہے ویسی اس کی موافقت کرتے ہیں، لوگوں کو دفن کرتے ہیں اور ان کو اپنی موت یاد نہیں ہوتی، اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، اپنے بھائیوں کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں اور اپنے عیب نہیں دیکھتے، مال جمع کرتے ہیں اور قیامت کے دن کو یاد نہیں کرتے، جس دن حساب اور کتاب ہوگا، قبریں کھودتے ہیں مگر پھر بھی عالی شان مکان بناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ 10 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بالکل بہت قریب ہوں تمہارے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، بے شک جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان برقرار رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔